الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت حالات کیا تھے اور وہاں پر کیا کیا ہوا، ہمارے پاس ان چیزوں کو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی ہے جو ہر اعتبار سے مستند ہے، اور وہ اللہ کی وحی ہے. اللہ تعالی کی یہ وحی تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، اور زبور میں ایسی چیزیں واضح بیان نہیں کی گئیں. اور پھر آخری چیز اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اور قرآن برابر مسلسل ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ تورات اور انجیل میں کیا چیز درست ہے اور کیا چیز بدل دی گئی. تو ذکر یہ ہو رہا تھا کہ وہاں پر کیا کیا باتیں ہوئیں، اور سب سے مستند ذریعہ ہمارے پاس بس اللہ کی کتاب ہے، اور اگر کچھ تھوڑی بہت مدد ملتی ہے اس دنیا کے واقعات میں تو آثار قدیمہ جو اب مسلسل برآمد ہو رہے ہیں انہیں دیکھا جائے. قرآن نے جو کچھ کہا یہ آثار قدیمہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ کھلا ہوا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ کتاب اللہ ہی نے نازل فرمائی ہے، اور یہ کھلا ہوا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ہستی جس نے کبھی بھی نبوت ملنے کے بعد حجاز مقدس سے باہر کا سفر نہیں کیا، وہ کسی طرح ان تاریخی شواہد اور آثار کو نہیں بتا سکتی جو اب آثار قدیمہ کے غیر مسلم ماہرین کھوج لگا کر دریافت کر رہے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، قرآن ہمیں چند چیزوں کی خبر دیتا ہے، اور کچھ چیزوں کی خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں جو خود حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد کے لیے باعث فخر ہے. اللہ نے نبوت کی لیے آخری ہستی جس کو منتخب فرمایا، اور اللہ نے جسے اپنے علم سے بہت بڑا حصہ عنایت فرمایا وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ان کی ساری اولاد دکھائی گئی، غریب بھی اور امیر بھی، خوشحال بھی اور بدحال بھی. تو اس کے آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب لولا سویتا، اللہ کاش ایسے ہو جائے کہ آپ ان سب کو برابر کر دیں، غریب اور امیر یہ فرق مٹ جائے، اور غربت اور عمارت میں لوگ مبتلا نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم اس میں حکمت ہے، اور میں نے چاہا کہ میں لوگوں کو آزماؤں
اور میں دیکھوں کہ لوگوں کو جو میں نے پیسہ دیا ہے تو وہ اپنے پیسے کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الانسان لیطغی، اور آدمی ضرور خدا کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. اللہ استغنا، جب اسے اتنا پیسہ مل جائے کہ وہ کسی کا بے نیاز نہ رہے، کسی کا محتاج نہ رہے، سب سے بے نیازی جب ہو جائے، اور پھر معاذ اللہ اگر شرم و حیا بھی وہ اتار پھینکے اپنے سے اور اس شعلے کو الگ کر دے، تو پھر وہ مالدار اتنا بے حیا ہو جاتا ہے کہ اسے شرم ہی نہیں رہتی کہ لوگ میرے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے، کوئی کیا کہے گا. میں جو پیسہ جمع کر رہا ہوں اور پیسہ لوگوں کے خون نچوڑ رہا ہوں، مجھے کوئی تنقید کرتا ہے، برا کہتا ہے، اس لیے کہ غیرت شرم و حیا رہتی ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ استغنا، جب مال کے نشے میں بہت جاتا ہے. اور غربت میں بھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ آدمی جتنا بھی شریف ہو، اپنی مجبوری سے وہ چوری چکاری پر مجبور ہو جاتا ہے. کیا اچھی بات المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی. انہوں نے کہا 2 آدمیوں کے شر سے اپنے آپ کو بچانا، 2 آدمیوں کے شر سے اپنے آپ کو بچانا. فرمایا کمینہ آدمی جب اس کا پیٹ بھر جائے، کمینے آدمی کو دولت مل جائے، کم ظرف آدمی کو خزانہ مل جائے، ظرف ہو نہیں پیسے کو سنبھالنے کا، تو پیسہ اپنا ظہور چاہتا ہے، نمائش چاہتا ہے. وہ بجائے اس کے کہ اپنے پیسے کو کسی اچھے ذریعے پہ صرف کرے، وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے شہرت ہو کہ خان صاحب امیر ہو گئے، نواب بن گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ پیسہ اپنی شہرت چاہتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کمینے کا جب پیٹ بھر جائے تو بچنا ہو. اور دوسرا آدمی فرمایا جب شریف آدمی غریب ہو جائے، وہ شریف آدمی اچھی سوچ، گہری سوچ، جب وہ فاقے پہ آ جائے گا تو پھر وہ فراڈ اور دھوکے کے ایسے ایسے طریقے نکالے گا کہ ایک عام آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسے بھی فراڈ ہوتا ہے. انٹیلیجنٹ ہے، دماغ اللہ نے دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، تو پھر وہ ایسے نقطے نکالتا ہے کہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں کہاں سے آ جائیں. تو اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندوں میں یہ تقسیم کی ہے آدم علیہ السلام اس لیے کہ ہم نے آزمائیں کہ کون شکر ادا کرتا ہے اور کون غربت میں صبر سے کام لیتا ہے. فلسفہ کی کتاب بتاتی ہے جیسے آدم علیہ السلام اور ایک اور عہد و پیمان لیا گیا اور امانت سپرد کی گئی، اور امانت کے متعلق کہا گیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس امانت کو اٹھاتا ہے. اور امانت سے مراد بہت مفسرین نے مختلف چیزیں لی ہیں، لیکن امانت سے ایک مراد دی گئی کہ اللہ کی اطاعت کون کرے. اللہ نے ہر ایک سے پوچھا. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کہا کہ طوعاً او کرہا، تم اپنی خوشی سے میری اطاعت کرو تو بھی ٹھیک ہے، وگرنہ میں جبر کروں گا تم پہ. زمین کو اگائے گی اور آسمان کو اپنی برکتیں نازل کرے گا. زمینوں نے اور آسمان نے اللہ کی بات سنی اور ان کا اطعنا طاعین، اے اللہ ہم دونوں، آسمان نے کہا، آسمانوں نے اور زمین نے، انہوں نے کہا اللہ ہم اپنی خوشی سے تیرا حکم مانیں. زمین کو حکم دیا کہ گلا دے، زمین کو حکم دیا کہ یہ چیزیں جب آئیں تو ان میں نمو پیدا ہو. زمین کو حکم دیا کہ میرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں تو ان کے جسموں کو کھانا تجھ پہ حرام ہے. حلال اور حرام کی تمیز خدا نے اس زمین کو سکھائی.
اور اللہ جس چیز کو حرام کر دیتا ہے خدا کی مخلوق اس کی پابند رہتی ہے. زمین نے اقرار کیا, اس نے کہا اے رب جو کچھ تو کہتا ہے میں کروں گی. آسمانوں نے اقرار کیا اور پھر اللہ نے کہا ثواب اور عذاب ہوگا, اس کو قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اے رب یہ بہت بڑی چیز ہے, ہم اس سے عاجز ہیں, ہماری جان بخشی ہو. اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اور پھر انسان کی باری آئی تو ہم نے انسان سے کہا کہ تم قبول کرتے ہو کہ اچھے کاموں پہ ثواب دیں, برے کاموں پہ عذاب دیں, جنت اور جہنم بنے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. انسان بڑا جری اور بہت بہادر نکلا اور اس سے کہا اے رب ہم قبول کرتے ہیں. یہ اطاعت کا وعدہ اللہ نے لیا. پھر قرآن میں بتاتا ہے کہ اس وعدے کے بعد اللہ نے ساری مخلوق کی روحیں پیدا کی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی روحوں کو جمع کر لیا کسی جگہ پہ, اور اللہ نے فرمایا الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلی, انہوں نے کہا اے رب کیوں نہیں, یقیناً اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. اللہ نے کہا میں اس لیے تم سے یہ وعدہ لے رہا ہوں کہ دنیا میں جا کر اور قیامت میں جب واپس آؤ گے تو مجھے یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. اللہ نے یہ اپنی محبت طبعاً انسان کے دل میں ڈال دی, جیسے انسان کے جسم میں خون ڈال دیا اسی طرح اس کی روح میں اللہ نے اپنی طرف رجوع ڈال دیا. کوئی ہو بڑے سے بڑا اضطراب, پریشانی, بے چینی, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کا نام دے دو تو آدمی پگھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کر تم رشتے مانگنے جاتے ہو اور جس کا نام لے کر تم نکاح کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہاری ایک ایک بات پر نگران ہے. ان ربک لبالمرصاد, اللہ انسان کی گھاٹ میں لگا ہوا ہے کہ انسان کر کیا رہا. اس لیے جس نے انسانی میں جیسے خون ڈالا اسی طرح روح میں یہ بات ڈال دی کہ تم ہماری طرف آؤ گے, رجوع کرو گے, لوٹو گے, ذرا تکلیف ہو, ہائے رب اللہ, ہائے اللہ. ہر آدمی پہ یہ حال آتا ہے. کوئی بہت ہی بگڑ جائے اور خدا کا بالکل ہی منکر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, اور ظاہر ہے کہ دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اتنے کم لوگ ہیں, ورنہ کافر کیا اور مسلمان کیا, اللہ کو یاد کرتا ہے, ہندو کیا اور سکھ کیا. یہ وہ اثر ہے جو خدا نے کہا میں نے تم نے روح سے پوچھا تھا کہ تم مجھے مانتے ہو, میں تمہارا رب ہوں. روحوں نے کہا اے رب کیوں نہیں مانتے. پھر قرآن بتاتا ہے کہ ایک عجیب قصہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح میں سے فرمایا وہ روحیں الگ کر دو فرشتوں جن کو میں نبوت دوں گا. اور پھر نبوت کی روحیں جب الگ کی گئیں تو اسے آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا. یہ بات آئی ہے حدیث میں, قرآن میں نہیں. قرآن پاک میں جو آیا ہے وہ بات ہے. رسول رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں الگ کر دی گئیں اور آدم کو کہا گیا یہ تمہارے بیٹے ہیں جنہیں ہم نے نبوت دینی. تو ایک بڑی زبردست روح, بہت چمک والا, جس میں نور ہی نور تھا, آدم علیہ السلام نے اس پہ اشارہ کیا اور کہا اے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ تمہارا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے. حضرت داؤد جنہیں تورات میں باقی لٹریچر میں ڈیوڈ لکھا جاتا ہے, یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. اور آدم علیہ السلام کو اپنا یہ بیٹا بڑا اچھا لگا. یہودیوں کے پیغمبر جن کے بارے میں روایات ہیں کہ ان کی سلطنت کا عروج ہوا جب 6 کونوں والا ستارہ طلوع ہوا. اسرائیل کے ستارے کو آپ دیکھیں تو اس میں 6 کونے انہوں نے اسی لیے رکھے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کی سلطنت پھر کبھی دنیا میں آبادی ہوگی, کبھی آئے گی.
اور اس سے داؤد علیہ السلام خدا کو بہت یاد کرنے والے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اللہ کو ان کا روزہ بڑا پسند تھا، غروب آفتاب سے صبح صادق تک۔ مثلاً 5 بجے غروب آفتاب ہے اور صبح 5 بجے صبح صادق کا فرض کیجئے تو یہ 12 گھنٹے جو ہیں انہیں وہ 6 پہ تقسیم کرتے تھے تو 2 گھنٹے آ گئے، اور ان آخری 2 گھنٹوں میں صبح صادق سے پہلے رات کا 6واں حصہ 1/6 اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کو عبادت ان کی بڑی پسند۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا 11 دن کی عمر کیا ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا 60 برس۔ انہیں بڑی تھوڑی محسوس ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں 100 برس 125 برس ایسے ہوں گی، تو بیٹے کی عمر 60 برس۔ تو انہوں نے کہا اے رب اس میں اضافہ کر دے، تو اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، ہم جو فیصلہ کر دیں اس کو نہیں بدلتے۔ آدم علیہ السلام چپ ہو گئے اور پھر عرض کیا اللہ سے کہ اے رب اگر میری عمر کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 سال۔ پھر فرمایا کہ ہم اپنے فیصلے کو نہیں بدلتے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ یہ ممکن ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی عمر میں سے 40 سال دے دوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے 40 سال دیے اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 برس ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہیں اور چاہیں تو اب اللہ کی ملاقات۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ اختیار ملا تھا، ان کے حالات میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملا تھا، صحیح بخاری میں بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اس دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کا جوار، اللہ کی ہمسائیگی، اللہ کا پڑوسی ہو جائے۔ تو اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو اختیار کیا تو اسے وہ رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے کہا یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، دل نرم ہو گیا ہے، رو دیتے ہیں، لیکن جب انتقال ہوا تو ہمیں پھر اس دن سمجھ آئی کہ وہ جو اختیار کی بات تھی آپ نے یہ ارشاد فرمائی۔ 960 برس آدم علیہ السلام کے پورے ہوئے تو فرشتے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 40 برس اس نے اپنے بیٹے داؤد کو دیے، لاؤ ایک چیز اس پہ لکھو اور آدم سے دستخط کرواؤ۔ تو اسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا تھا، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے دستخط کر دیے اور اللہ نے کہا فرشتوں اس تحریر کو محفوظ رکھنا، کسی وقت یہ کام آئی۔ 960 سال جب وہ ہوئے تو پہنچ گئے فرشتے، انہوں نے کہا حضرت اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو میرے 40 سال رہتے ہیں۔ جو فرشتے آئے تھے وہ غالباً اس بات کو نہیں جانتے تھے، واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ نے فرمایا یہ اسی لیے میں نے تحریر کروا لیا تھا، نسیہ آدم، یہ جو بھول جانے والی عادت ہے مجھے پتا تھا کہ آدم کو بھی لگ جائے گی، نسیہ ذریتہ، اور یہ بری عادت اس کی اولاد میں بھی چل پڑے گی، وہ بھی کہا کریں گے کہ ہم بھول گئے۔ تو تحریر دکھاؤ۔ جب تحریر دکھائی گئی تو آدم علیہ السلام سکت، چپ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اپنی رحمت سے تمہیں 40 سال دے دیتے، اور ان کی عمر 1000 برس پوری ہوئی۔ یہ اس دنیا کے واقعات ہیں جہاں صرف نبوت ہی بیان کر سکتی ہے اور کوئی کچھ نہیں کہتی۔ پھر قرآن ہمیں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے ایک اور عہد لیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ میرا ایک نبی ہے، میں اگر تمہاری زندگی میں اسے بھیجوں تو تم تمام نبی میرے اس نبی علیہ السلام کی مدد کرو گے، اور تو ان کے لتؤمنن بہ ولتنصرن، ایک تو ان سے ایمان لاؤ گے اور ایک ان کی مدد کرو گے، دو کام۔ اور اس نبی کو میں بتا دوں گا
کہ یہ اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تم دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا نہیں کہو گے، تم سب کے سب میری طرف سے بھیجے جاؤ گے۔ اور قرآن بتاتا ہے سورہ آل عمران میں کہ یہ نبی جس کے لیے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا گیا کہ اس کی مدد کرو گے، یہ نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اس بات سے سمجھنی چاہیے کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کا وعدہ جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے دیا تھا، اللہ نے مدینہ منورہ کے انصار کو چنا اور اس مقام پر کھڑا کر۔ یہ انصار اتنے عظیم لوگ تھے، اتنے بڑے لوگ تھے کہ جو کار نبوت تھا، ایمان اور نصرت، اللہ نے وہ کار نبوت انصار سے لے لیا، انہیں اللہ نے ایمان کی توفیق دی اور خدا نے ان سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کروائی۔ بدر میں کیا اور حنین میں کیا اور کتنے ہی مواقع، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ وہ دنیا میں آئے، اور یہ بات نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو وہ شکار کرتے پھرتے تھے، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ انسان جو آیا وہ جاہل تھا، غاروں میں ننگا پھرا کرتا تھا، ایسی بات کتاب و سنت نہیں بتاتی۔ اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ انسانیت کا آغاز اس دنیا میں بڑے شاندار طریقے سے ہوا۔ اللہ نے پہلا آدمی بھیجا اور وہ بھی نبی علیہ السلام کو بھیجا، اس کو اللہ نے ساری سہولتیں دیں، علم دیا، وہ دستخط کرتا تھا، لکھتا تھا، پڑھتا تھا، اور خدا نے اسے بیج دے دیے کہ زمین میں جا کر یہ بیج اگاؤ گے، اس طرح کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی۔ اور اللہ نے اس انسان کو بہت لمبے قد کا بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 ذراعاً، آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ 60 ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ 90 فٹ، ایک ہاتھ شرن اس انگلی سے لے کے کونی تک اربوں کے یہاں گنا جاتا ہے، تو 1.5 فٹ کا مطلب یہ ہوا کہ 90 فٹ آدمی کا قد تھا سیدنا آدم علیہ السلام کا، اور اللہ نے انہیں اس کائنات میں بھیجا تاکہ انسانی زندگی کا یہاں پر آغاز۔ کہاں بھیجا کچھ بتائیں۔ دنیا میں بہت جگہ پر ایک پاؤں لوگ کہتے ہیں کہ ایک پاؤں ہے کہ آدم علیہ السلام کا، امریکہ میں بھی ہے ایک پاؤں ہے اور کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا، سری لنکا میں بھی ہے ایک پاؤں، اور یہ بھی روایات ہے کہ ہندوستان میں بھیجا، اور انہوں نے یہاں سے پیدل چل کے حج کیا، لیکن کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہ حتمی اور قطعی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا تو باقی کوئی کیا خبر تھے۔ پر اصل قصہ شاید یہ ہے کہ جہان ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب ایک ایسی قسم کا پتھر پایا جاتا تھا کہ وہ نہایت نرم ہوتا تھا، اور اس پتھر پر جو آدمی اپنا ہاتھ پاؤں رکھ دیتا تھا وہ پتھر ایک خاص حد تک اس کے اثرات کو قبول کر لیتا تھا اور پتھر جم جاتا تھا۔ اب کیچڑ میں ہاتھ لگائیں، ریت میں رکھیں، پانی میں رکھیں، ہر جگہ کا اثر مختلف ہے۔ موم پگھلا کے اس میں ہاتھ ڈالیں، اس کا اثر مختلف ہے۔ ایسے پتھر دنیا میں بے شمار ملیں گے جہاں انسانوں کے دونوں پاؤں اور ایک پاؤں لگا ہوا ہے۔ سوات میں چلے جائیں، اس وادی میں جہاں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں بے تحاشا پتھر ملیں گے جہاں انسانوں کے پاؤں۔ اسی طرح یہ بھی ہے، ابھی 100 سال پہلے لکھنؤ اور دلی میں جو بیوہ عورتیں مانگنے آتی تھیں وہ کہتی تھیں کہ آپ کو ہم زیارت کرائیں گے آثار مقدسہ کی۔ مسلمان سیدھی سادی عورتیں گھروں میں رہنے والی آثار مقدسہ کی زیارت کے لیے وضو کرتی تھیں، سر پہ دوپٹہ اوڑھتی تھیں، چادر اوڑھ کے بسم اللہ پڑھتی تھی، کیا کیا پڑھ کے، اور اپنے اس مغلچے کو کھولتی تھی، اس ڈبے کو،
اور اس میں وہ دکھاتی تھی ایک پاؤں اور کہتی تھی کہ یہ پاؤں حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاؤں رکھا تھا اور وہ پاؤں کا نشان دیکھ کے مسلمان گھرانے کی خواتین مدد کر دیا کرتی تھی. یہ بھی 100 سال پہلے کی بات ہے, کوئی زیادہ نہیں. یہ اس طرح کے پتھر عام مل جاتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا اثر نہیں ہے. صرف ایک پاؤں ایسا ہے جس کے متعلق یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاؤں وہی ہے اور وہ مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں ہے. اور اس پاؤں پر جو ان کا نشان لگا ہوا ہے, اللہ نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور ابراہیم علیہ السلام جہاں نماز پڑھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے جو مقام ہے اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. عربوں میں ایک قبیلہ تھا اور وہ بچوں کے پاؤں دیکھ کر ان کے مستقبل کی پیشن گوئی کرتا تھا. جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو بڑا اثر تھا. عبد المطلب تھے, یتیم ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بوڑھا ہو گیا ہوں, ہوگا بچے کا کیا, تفکرات, پریشانی. ان پریشانیوں وہ ایک دن اپنے چھوٹے سے پوتے کو اس قبیلے میں لے گئے اور قبیلے کے سردار سے کہا کہ میرے بچے کا پاؤں دیکھو, اس کا کیا بنے گا. اس نے کہا ریت میں پاؤں رکھو. ریت گیلی کر کے جب پاؤں رکھوایا تو غور سے دیکھتا رہا اور اس نے کہا حضرت کل آپ سے ملنے آؤں گا, حاضر ہوں گا, آپ لے جائیے بچے کو. اور اگلے دن وہ آیا اور حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کے مقام ابراہیم پہ لے گیا اور اس سے کہا اللہ کی قسم, ابراہیم علیہ السلام ہزاروں برس پہلے جو پاؤں آیا تھا دوبارہ دنیا میں یہ تمہارے پوتے کا پاؤں ہے. کہا اتنا بڑا آدمی ابراہیم کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا اور یہ تمہارا بیٹا, تمہارا پوتا بہت بڑا مقام دنیا میں حاصل کر لے گا. یہ بالکل ابراہیم کا پاؤں اور اس کا پاؤں ایک. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اول الناس, سب سے زیادہ ابراہیم کے پیروکار حاضر النبی, میرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, ملکن عظیما, اور ابراہیم کی اولاد کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو, صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کو اللہ نے بڑی سلطنت عنایت فرمائی. اسی طرح آپ حسن ابدال چلے جائیں تو پنجہ صاحب میں جو ہاتھ لگا ہوا ہے, یہ کسی زمانے میں ایسے پتھر تھے جن پہ ہاتھ پاؤں نقش ہو جایا کرتے تھے. تو آدم علیہ السلام دنیا میں کہاں اترے کوئی نہیں جانتا, کوئی مستند روایت نہیں ہے, لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے سب کو زمین پر بھیج دیا اور اس طرح انسانی زندگی کا آغاز یہاں پر ہوا.